السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی آپ نے رو رو کر کسی چیز کو مانگا ہے؟ راتوں کو جاگ کر آنکھوں میں آنسو، دل میں امید لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور پھر بھی وہ چیز نہ ملی؟ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان خاموش ہے، دعا جیسے کہیں کھو گئی ہو اور دل جیسے ٹوٹ سا گیا ہو۔ لیکن سنیے، یہ خاموشی بھی سنائی دیتی ہے، یہ نہ ملنا بھی اللہ کا جواب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چیز آپ کی تقدیر میں نہیں تھی، یا آپ اس کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ آپ کے لیے نہیں بنی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہو، وہ آپ کو وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں ہی بہتر ہو۔ تو جو تمہیں نہ ملا وہ ایک نقصان نہیں، وہ اللہ کا آپ کو بچا لینا تھا، ایسی تکلیف سے جسے آپ ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو یاد رکھیے، جو آنسو آپ نے دعا میں بہائے ہیں وہ ضائع نہیں گئے، وہ آپ کے صبر کے گواہ ہیں، وہ آپ کے اللہ کے خزانے میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ اور وہ دن دور نہیں جب اللہ آپ کو وہ دے گا جو آپ نے مانگا بھی نہ ہوگا، لیکن وہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ تو دل تھامیے، صبر کریے اور کہنا سیکھیے کہ اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرما جو ہمارے حق میں سب سے بہتر ہو، چاہے وہ ہماری چاہت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیے، آپ کی دعائیں سنی جا رہی ہیں، بس اللہ وہ لمحہ چن رہا ہے جب آپ کی خوشی آپ کے ہاتھوں میں رکھ دے گا ایک دن۔ دیکھیے، جب ہم رو رو کر کسی چیز کو مانگتے ہیں نا اور وہ ملنا ناممکن لگے، تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دعا مانگنا عبادت ہے اور اللہ ہر دعا کو سنتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیکن ہر دعا کا جواب ہمارے مطالبے کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ ہماری بھلائی کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو یا تو فوراً قبول فرما لیتا ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی چیز بار بار مانگنے پر بھی نہ ملے تو سمجھیے، یا تو وہ چیز واقعی آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، یا اللہ نے اس سے بہتر کسی اور وقت یا صورت میں کچھ محفوظ کر رکھا ہے۔ تو اگر کوئی چیز قسمت میں نہ ہو تو ساری دنیا کے مانگنے سے بھی وہ نہیں ملتی، لیکن اگر اللہ چاہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ آزمائش ہے، آپ کے صبر، یقین اور اعتماد کی آزمائش۔ جب ہم کسی چیز کو مسلسل مانگتے ہیں نا، تو ہمارا دماغ اور دل اس کے ساتھ جذباتی طور پر جڑ جاتا ہے۔ یہ تعلق امید اور یقین کا ہوتا ہے۔ جب وہ چیز نہ ملے تو انسان مایوسی، بے بسی اور غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا کنٹرول کا وہم ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ دعا کے ذریعے وہ تقدیر کو قابو میں کر سکتا ہے، لیکن جب نتیجہ اس کے خلاف ہو تو وہ خود کو قصوروار سمجھتا ہے کہ یا اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے، یا زندگی سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اصل میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کب کیا دینا ہے۔ کئی لوگ ایسی صورت میں انکار، غصہ، افسوس، افسردگی اور پھر آخر میں قبولیت کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے جس سے گزرنا فطری ہے، لیکن اگر یہ طویل ہو جائے تو روحانی اور جذباتی مدد ضروری ہوتی ہے۔ تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگ کر دل کو ہلکا کیا کریں اور پھر اللہ پر چھوڑ دیں۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اللہ ضرور دے گا، چاہے وہ وہی چیز ہو یا کوئی بہتر متبادل۔ اپنے نیت اور ارادہ اللہ کے حوالے کر دیں اور کہہ دیں کہ اللہ پاک، جو میں مانگ رہا ہوں
رہی ہوں، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے، ورنہ میرے دل کو اس کی طلب سے پاک کر دے۔ زندگی کو بیلنس کریے، عبادت اور عمل میں توازن رکھیے، دل کو کسی اور مثبت سرگرمی میں مصروف کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریے، اللہ سے شکوہ نہیں شکر کریے۔ یاد رکھیے، کبھی نہ ملنے والی چیز آپ کو اس چیز سے بچا رہی ہے جو شاید آپ کی روح کو توڑ دیتی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب آپ رو رو کر بھی کسی چیز کو پا نہیں رہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ نے سن لیا ہے، مگر آپ کی فلاح کسی اور راستے میں ہے۔ یہ آپ کے صبر، یقین اور روحانی بلندی کا وقت ہے۔ جو چیز آپ کو نہیں ملی وہ آپ کے نقصان کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ اللہ کی تاخیر رد نہیں ہوتی، بلکہ بہترین وقت پر انتظار ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمارے اندر روز ہی اٹھتا ہوا سوال کہ جو چیز ہم رو رو کر مانگ رہے ہیں اور وہ نہ ملے تو ہم اس پر صبر کیسے کریں؟ جانتے ہوں یہ صبر بظاہر آسان لگتا ہے، مگر دل کے اندر یہ ایک جنگ ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جو چیز ہم رو رو کر مانگ رہے ہوں اور وہ نہ ملے تو اس پر صبر کیسے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ پر ہمیں یقین مضبوط کر لینا چاہیے۔ اللہ آپ کی ہر دعا کو سنتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کیا، کب اور کیسے بہتر دینا ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ صبر تب ممکن ہوتا ہے جب دل یقین کرے کہ جو نہیں ملا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا، اور جو ملے گا وہ میری سوچ سے بڑھ کر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ دعا کرتا ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی تو قیامت کے دن وہ اپنی نہ ملنے والی دعا کے بدلے نیکیاں پا کر کہے گا، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ سبحان اللہ! یعنی ہر آنسو، ہر فریاد ضائع نہیں جا رہی۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ دل نہ دکھے یا آنکھ نہ بہے، صبر کا مطلب ہے کہ دل دکھے مگر شکایت نہ ہو، رونا آئے، احساسات ظاہر کرنا یہ فطری ہے، لیکن مایوس ہو جانا، اللہ سے بدگمان ہو جانا، یہ صبر کے خلاف ہے۔ اپنے دل کو ریفریم کریے، دماغ کو یوں سمجھائیے کہ یہ میرا نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت ہے میری۔ یہ سوچ آپ کے غم کو حکمت سے بدلتی ہے اور صبر کا دروازہ کھولتی ہے۔ دعا میں تبدیلی لائیے۔ پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے وہ چیز دے دے، اب آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اللہ پاک اگر وہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو دے دے، ورنہ میرے دل کو اس کی طلب سے آزاد کر دے اور مجھے اپنی رضا پر راضی کر دے۔ قرآن پاک دل کو سکون دیتا ہے، یقین مانیے۔ سورہ کہف، سورہ یوسف اور سورہ نشرہ، یہ وہ صورتیں ہیں جو غم میں روشنی دیتی ہیں۔ اس کو پڑھیے، روزانہ پڑھیے، روزانہ کم از کم کوئی 3 نعمتوں پر غور کریے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ یہ عادت دل کو اس چیز سے ہٹاتی ہے جو نہیں ملی اور اس کی طرف لاتی ہیں جو پہلے ہی اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے رو لیجئے، کوئی الفاظ نہیں، بس سجدہ یہی کہ اصل صبر کی بنیاد ہے۔ دل کو اللہ کے سامنے ہلکا کریے۔ صبر خاموشی کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رضا پر راضی ہونے کا نام ہے۔ جو چیز نہ ملے وہ بھی ایک نعمت ہو سکتی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ صبر ایک عمل ہے جو وقت، دعا اور یقین کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیے کہ جو چیز آپ کو اب تک نہیں ملی، رو رو کر مانگ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں مل رہی، اس کی حکمت کو سمجھیے۔ اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو میرے پیارے بہن بھائی اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تکلیفوں کو دور کر دے اور ان سب کی دعاؤں پر کن فرما دے، اور ان سب کو اتنی ہمت اور طاقت عطا کر دے کہ جو چیز ان کو نہیں مل رہی ان پر ان کو صبر آ جائے،
اور وہ زندگی میں آگے بڑھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔